اور یہاں سے نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچتی ہے تو جسم جو ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، یہاں تک پہنچ جائے وقیل من راق، اور شور پڑ جائے کہ کوئی ہے دم پھونک کرنے والا۔ رقیتن کہتے ہیں دم پھونک کرنا، کوئی حساب کتاب کرنے والا، کوئی نجومی بلاؤ، کوئی پیر بلاؤ، کوئی عالم بلاؤ، کوئی لے آؤ۔ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کی ہنسلی تک جو ہے جان پہنچ گئی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کون ہے دم پھونک کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی لے آؤ، کوئی عامل لے آؤ۔ وظن انہ الفراق، اور جو جا رہا ہے دنیا سے وہ بھی جان جائے گا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب مجھے کوئی واپس لانے والا نہیں ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اس کی پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الی ربک یومئذ المساق، اے میرے محبوب، اے کملی والے، جس دن یہ اس انسان سے یہ صورت سامنے آ جائے، اس پر طاری ہو جائے، تو اس نے ہر صورت میں اللہ کی طرف جانا ہی ہے۔ اس کو نہ کوئی پیر روک سکتا ہے، نہ کوئی عالم روک سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے۔ میں نے بلانا ہی بلانا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے ایک منظر بیان کیا موت کا۔ تو موت کا تعلق جسم سے ہے، جسم مرتا ہے۔ ڈیڈ باڈی جو آپ کے آج کل باہر سے بہت آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ شاید باہر جانے کے لیے مرتے ہیں، جاتے ہیں کہ باہر مرنا ہے اور پھر یہاں ہم نے آنا ہے، کیونکہ ان کے بزرگ تو یہیں رہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہاں مرنا اچھا نہیں ہے، جاتے سیٹ پر بیٹھ کے ہیں اور آتے صندوق میں بند ہو کے۔ یہ اکثر آج کل ہو رہا ہے۔ تو اپنا علم ہے، رنج ہے، غم ہے، محن ہے، مگر اپنا وطن ہے۔ بھوک ہے، غریبی ہے، کچھ بھی ہے، اپنا وطن ہے جی۔ 4 دن کی سانسیں ہیں، 4 دن کا آنا جانا ہے، تو یہ اپنے واقف کاروں، اپنی برادری، اپنے ماحول، اپنی سرزمین، اپنے خطے میں اگر گزریں تو بہت اچھا ہے۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے، لیکن اس مشورے پر عمل تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ رازق وہاں بھی وہی ہے جو یہاں ہمارا رازق ہے۔ ہمیں باہر سے فون آتے ہیں، پیر صاحب دعا کریں، میں دبئی میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، فلاں ملک جاپان میں بیٹھا ہوں، بے روزگار ہوں، غربت ہے، افلاس ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ سمجھا وہاں کوئی خالق اور رازق اور ہے کوئی؟ وہی خالق ہے جو ہمارا خالق ہے، اور وہی رازق ہے جو ان کا بھی رازق ہے اور ہمارا بھی رازق ہے۔ تو نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ تو اگر اس پر بھروسہ کرتا تو اسی اپنی زمین کی مٹی کو سونا بناتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن اس نے جانا ہی ہے دنیا سے۔ تو یہ مرض جو ہے اس کا تعلق جسم سے ہے۔ اب جسم تو مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی، یاد رکھیں، روح نہیں مرتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے، میں نے ایک سلسلہ سانس کا آنے جانے کا یہ رکھا ہے، لیکن روح جو ہے وہ نہیں مرتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ ایک عوامی سی محفل ہے لیکن میں بات بڑی خاص کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کھڑے ہیں لیکن سننے کے لیے کھڑے ہیں، تو میں اسی لیے کچھ بیان کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں تو وہ کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ ذخیرہ لے کر جائیں۔ تو جسم جو ہے یہ حادث ہے،
اللہ نے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جو وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا وقت انسان پر گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو اس وقت جسم تو تھا نہیں، جسم تو بعد میں پیدا ہوا، تو وہ وقت کس پر گزرا؟ وقت گزرنے کے لیے بھی تو ایک چیز چاہیے نا جس پر وقت گزرا ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ عالم ارواح، اللہ نے سب سے پہلے روح پیدا کی، روح پیدا فرمائی، اور روح میں بھی خطاب ہے، روح میں بھی شعور ہے، روح میں بھی عقل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، پوچھا عالم انسانیت سے، جو انسان جن کو پیدا کرنا تھا، کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے. تو یہ سوال کس وقت ہوا؟ جب جسم پیدا نہیں ہوئے تھے. عالم ارواح میں سوال کیا تو روح میں شعور تھا تو اس نے جواب دیا نا، قالوا بلا. سب کی روحوں نے پکار کر کہا کہ ہاں اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا خالق ہے. تو روح میں بھی شعور ہے، روح میں بھی حواس ہیں، حواس خمسہ ہیں، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، یہ حواس اس میں بھی ہیں. یہ لطیف چیز جب اس مقام پر پہنچتی ہے، لطافت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا فاصلہ گھٹتا جاتا ہے اور قوت بڑھتی جاتی ہے. ایک ہے حواس خمسہ ظاہرہ، چونکہ بھائی یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی سنیں میری بات کو. حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں وہ 5 حواس ہیں. تو وہ حواس جو ہیں یہ ظاہری ہیں. یہ ظاہری کان اگر میلا ہو گیا تو اس میں دوائی ڈال کر ہم میل نکالیں گے. آنکھ میں اگر پتھر آ گیا، کوئی ٹھوس چیز آ گئی، موتیا آ گیا تو ہم آپریشن کرائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ظاہری چیزیں ہیں. لیکن وہ جو روح کی آنکھ ہے، وہ جو روح کی سماعت ہے، کان ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ سماعت اور یہ حواس تو سب کو مل جاتے ہیں. وہ چیز جو ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے. اس کان سے کوئی کوئی سنتا ہے، روح کے کان سے. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اذان بھی ہو رہی ہے، ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بیان، آدھا بیان میں بعد میں کروں گا. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھ کے. تو آپ کہیں، کوئی اعتراض کہے کہ وہ قوت کون سی ہے کہ جس کا روح سے تعلق ہے، اس ناک سے تعلق نہیں. یہ ناک تو ایک فاصلے تک سونگھ سکتا ہے، یہ آنکھ تو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے. تو وہ آپ بتائیں صاحب، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اندر کی بھی 5 حواس ہیں. یعنی یہ ناک اگر سونگتا ہے تو روح کی بھی ناک ہے، اس میں بھی قوت شامہ ہے، روح بھی سونگتی ہے. ہمیں دلیل دیں.